الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ابھی آپ سب کے درمیان بات شروع ہوئی تھی رمضان کے فضائل، اس کی خصوصیات، اس کے امتیازات، اس کی اہمیت کے تعلق سے بہت سارے بھائیوں نے بہت ساری باتیں بیان کی، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ وہ مہینہ ہے جو سال کا سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ صوم رمضان ایک رکن ہے 5 ارکان میں سے، اللہ نے اس مہینے میں اس کی ادائیگی ہم پر فرض کیا ہے، اور اسی طرح سے اسی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کرنے کے لیے چنا۔ اسی طرح سے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو عبادت کی جاتی ہے صوم، اس کے بہت سارے فضائل ہیں، اجر و ثواب کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے بہت سارے فوائد اور فضائل آپ لوگ اس کے بار بار سن چکے ہیں کہ جب آدمی صوم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ تو میرے لیے صوم رکھ رہا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی طرح سے ہر صائم 2 وقت خوشی پاتا ہے، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے کیونکہ عبادت مکمل کر لیا اس وقت، اور اللہ کی بہت ساری نعمتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور جسے اللہ نے حلال کر دیا ہوتا ہے اس وقت، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنا اجر و ثواب پا کر کے خوش ہوگا۔ اسی طرح سے جب آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے تو غریبوں کی ہمدردی کا احساس اس کے اندر جاگتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے میں اللہ کی رحمت اس قدر عام ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی پورے مہینے، صرف ہر 10 دن کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ 10 دن شروع کے رحمت کے اور 10 دن درمیان کے مغفرت کے اور آخری 10 دن آزادی کے، یہ بات صحیح نہیں، بلکہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اور پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے ہر سیڑھی پر آمین کہا، اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، آپ نے کہا کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پا جائے اور اپنے مغفرت نہ کروا لے، گویا جہنم سے آزاد نہ ہو جائے، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ بڑا بد نصیب ہے۔ گویا انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، انہوں نے دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ رمضان سے متعلق ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ابتداءً سے کہ ابھی جب رمضان آنے لگے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہے نا؟ جب شعبان کی 29 تاریخ ہو جائے تو ہمیں چاند دیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہے نا، تاکہ پتہ چلے کہ رمضان کل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم چاند دیکھیں۔ گویا یہ ایک مستحب عمل ہے مسلمان کے لیے کہ 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ رمضان شروع ہوا کہ نہیں۔ تو رمضان شروع ہونے کے معلوم ہونے کا ایک طریقہ ہے چاند دیکھنا۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تب پھر خبریں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ چاند کہیں اور کسی نے دیکھا، کسی جگہ دیکھا گیا، کسی اور مسلمان نے دیکھا، اس کی اطلاع آ گئی، اور اطلاع جب آ جائے تو گواہی مل جائے تو یا تو خود چاند دیکھ لے آدمی، یا بہت شہرت ہو جائے کہ چاند دیکھ لیا گیا ہے، اور یا اس کی اطلاع مل جائے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر اگلے اسٹیپ کی طرف جائیں گے کہ شعبان کو 30 مکمل کر لیں گے، 30 مکمل کر کے، اور عربی کا مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا تو 30 کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ 30 مکمل کرنے کے بعد پھر پہلا رمضان ہوگا، پھر رمضان کا صوم شروع کر دیں گے۔ تو جب چاند دیکھیں گے تو چاند پاپا سلام کیا کہیں گے چاند دیکھتے ہوئے؟ چاند دیکھتے ہوئے کوئی دعا ہے شریعت میں؟ جی ہاں، کس کو یاد ہے چاند دیکھنے کی دعا؟ سوچے، غور کریں، یاد ہوگا، کافی دنوں سے نہیں پڑھنے کا موقع ملا اس لیے یاد نہیں رہتا۔ چاند دیکھ دیکھ کے پڑھا کریں تو یاد رہے۔ کہتے ہیں علم کو یاد رکھنے کا اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا۔ جس علم پہ آپ عمل کریں گے وہ یاد رہے گا۔ کہتے ہیں حتف العلم بالعمل فإن جاء وإلا ارتحل۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل آیا تو علم باقی رہتا ہے، اور اگر عمل نہیں آیا تو علم دھیرے سے کھسک لیتا ہے کہ یہاں میری جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ماشاء اللہ، یاد دلا دیا عیسیٰ بھائی نے جی. اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلام علینا، اہلہ کے بعد علینا، اللہم اہلہ علینا. بالامن والایمان والسلام والاسلام ربی و ربک اللہ. ماشاء اللہ. اور کوئی؟ ہاں، چاند دیکھنے کی دعا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اور بعض روایت میں ہے بالیمن والایمان. تو چاہے ایسا پڑھیں چاہے ایسا پڑھیں، ہے نا. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اور پھر چاند کو مخاطب کر کے کہیں ربی و ربک اللہ. اے چاند تیرا ربی اللہ اور میرا ربی اللہ. اور بعض روایت میں ہلال و رشد و خیر، کہ اللہ تعالیٰ اس چاند کو، جو چاند نکالا ہے، اس کو ہمارے لیے خیر پر باقی رہنے کا، اور حق پر اور سچائی پر اور صداقت پر باقی رہنے کا اور استقامت کا ذریعہ بنائے. تو ہلال و رشد و خیر بھی بعض روایت کے الفاظ ہیں. لیکن رشد کا مطلب بھی ہدایت ہوتا ہے، جیسے خلفائے راشدین ہے نا، اسی رشد سے ہے، حق پہ باقی رہنا. نہیں، وہ کہتے ہیں کبھی کبھی برعکس ہوتا ہے. برعکس نہند نام زنگی کافور. فارسی میں ایک مقولہ ہے، برعکس نہند نام زنگی کافور. کافور دیکھیں نا، سفید سفید ہوتا ہے. اور زنگی کس کو کہتے ہیں؟ حبشی کو. زنگی حبشی کو کہتے ہیں، بالکل کالے کلوٹے ہوتے ہیں. تو اگر کسی حبشی کا نام کافور رکھ دیا جائے، یہ ہے کالا اور اس کا نام رکھ دیا کافور، کافور سفید ہوتا ہے، تو الٹا ہو گیا نا. تو کبھی کبھی غیر رشد کو لوگوں نے رشد کر دیا نام، تو رشدی وہ غیر رشد پہ تھا، وہ رشد پہ نہیں تھا. رشد کا اپوزٹ ہے غی. غی اور رشد یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. یہودیوں کا طریقہ یہ کہ گمراہی والا راستہ دیکھیں گے اس کو راستہ بنا لیں گے، اور ہدایت والا راستہ دیکھیں گے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں بنائیں گے اس کو. تو یہودیوں پر جو اللہ کا غضب ہے اس کی وجہ یہی ہے نا، کہ وہ حق کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں. حق کو جان بوجھ کے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہی حق ہے، اسی میں بھلائی، اسی میں خیر ہے، لیکن کہیں معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے یہ نہیں کرنا. مجھے معلوم ہے کہ یہ برحق ہے، یہ سچائی ہے، اس میں خیر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن نہیں ایمان لانا ہے. تو یہ یہود کا طریقہ ہے. تو اس امت میں اگر کوئی ان کے طریقے پر چلے، کیسے چل سکتا ہے؟ علم ہونے کے بعد اس کا خلاف کرے. تو علم کے جو خلاف کرے وہ یہودیوں کے طریق پر ہے اور وہ غضب کے راستے پر ہے. اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے من فسد من علمائنا فهو المغضوب علیہم اور فهو من المغضوب علیہم ومن فسد من عبادنا فهو من الضالین. اگر ہمارا کوئی عالم بگڑ جائے تو یہودیوں کے راستے پر ہے. عالم ہے مطلب علم ہو کر کے اس کے خلاف چل رہا ہے تو یہودیوں کے راستے پہ گیا نا. اس کے پاس علم ہے لیکن اس کا خلاف کر رہا ہے. اور اگر عبادت گزار بگڑا ہوا ہے تو وہ نصارہ کے طریقے پہ ہے کہ نصارہ علم کے بغیر عبادت کرتے تھے، تو عبادت گزار ہے لیکن غلط بلا علم کے عبادت کر رہا ہے. تو اگر عبادت گزار بگڑ جائے تو ضالین گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور اگر عالم بگڑ جائے تو مغضوب علیہم میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ چاند دیکھ کر کے کیا دعا پڑھیں گے، وہیں سے تو بات چلی تھی. تو پہلا کام ہے چاند دیکھنا. اس کے بعد چاند نظر آ جائے یا گواہی مل جائے تو ٹھیک اگلا دن صوم رکھ لیں گے. گویا وہ شعبان کی 30 تاریخ نہیں ہوگی اگلا دن، بلکہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو جائے گی. اگر چاند نہیں نظر آیا، چاہے بدلی ہو جانے کی وجہ سے، چاہے بدلی نہ ہو، اس کے بغیر نظر نہیں آیا، کسی وجہ سے بھی نظر نہیں آیا، تو اگلا دن کون سا ہے؟ شک والا دن ہے. پتہ نہیں ہے کہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو رکھ لیتے ہیں، ہے نا. اگر رمضان کا ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں رمضان کا ہوا تو نفل ہو جائے گا. تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. کون سے صحابی ہیں جن کی حدیث ہے؟ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. کہتے ہیں من صام یوم الشک فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی نے شک کے دن صوم رکھا، روزہ رکھا، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. شک کے دن صوم نہیں رکھنا ہے، شک کے حساب سے، مطلب آپ کی کوئی اور عادت ہے، اس عادت کے حساب سے آپ رکھے ہوئے ہیں تو الگ مسئلہ ہے. رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی، رمضان سے 1-2 دن پہلے ہی سے صوم نہیں رکھنے شروع کر دینا. ایک زمانہ تھا جب بڑے اختلافات ہوتے تھے چاند کی وجہ سے،
تو بعض لوگ کہتے تھے ہم سر نیچے کر کے چلیں گے، چاند دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم 1-2 دن پہلے ہی سے رکھ لیں گے یا پھر حساب کر کے رکھ لیں گے تاکہ اختلاف نہ ہو. تو ان لوگوں کو کیا کہا گیا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہمارے لیے کیا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے صوم شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے عید مناؤ. تو یہ تو نبی صاحب کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپس میں اختلاف ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، وہ اختلاف نہیں ہو سکتا. وہاں تو آپ کے موافق ہونا ہر امتی کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے چاند دیکھا جائے گا، چاند نظر نہیں آیا تو پھر انتظار کریں گے، شعبان 30 مکمل کریں گے، اس کے بعد پہلی شعبان سے صوم رکھیں گے. اب یہ مسئلہ ہو گیا. چاند دیکھنے کا اس کے پہلے اللہ اکبر بولنا ہے، بعد میں وہ دعا پڑھنا ہے. اللہ اکبر. ابھی کام کیا اللہ اکبر، بعد میں اللہم یہ والی دعا پڑھنا. ممکن ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ تکبیر چاند دیکھ کر کے تکبیر پکارنے والی کوئی روایت. خالی اونلی اللہ اکبر، وہی تکبیر ہی نا، اللہ اکبر تو تکبیر ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ ایسی کوئی روایت ہے. واللہ عالم، ہو سکتا ہے ہو، اگر ہوگی تو بتائیے گا. تو چاند دیکھنے کی یہ دعا ہوگی. ہاں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. چاند نظر آ گیا، اس کے بعد سمجھیے رمضان شروع ہو گیا، کیونکہ عربی کے ایام مغرب سے شروع ہوتے ہیں اور اگلے دن غروب تک رہتے ہیں. رات پہلے ہے، پھر دن بعد میں ہے. تو رمضان کی پہلی تاریخ آ گئی، اس لیے پھر کیا کریں گے، عشاء کے بعد تراویح یا قیام اللیل اسی دن ہو جائے گی. ابھی صوم نہیں رکھے، صوم سے پہلے ہی تراویح آ گئی. رمضان کا مہینہ کیونکہ شروع ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بتائی ہے تراویح کی، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا. تو یہ قیام اللیل ہے، جس کا دوسرا نام تراویح بھی ہے، قیام اللیل اور تراویح. تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کو یا قیام اللیل تو پورے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. رمضان میں اس کا مزید آپ نے اجر و ثواب بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو چاہے رمضان کے علاوہ ہو، آپ اس طرح پڑھتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے دیر تک اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اللہ کے لیے کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتا ہے. اتنے دیر تک آپ اللہ کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو صلاح کے اندر 2 حالت بہت پسند ہے، بات معلوم ہے نا؟ صلاح کے اندر کون سی حالت اللہ کو پسند ہے؟ ایک قیام کی حالت اور ایک سجدے کی حالت. قیام کی حالت، علماء لکھتے ہیں قیام کھڑے ہونے کی حالت اللہ کو اس لیے پسند ہے کیونکہ قیام کی حالت میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے. آپ جتنے لمبا قیام کریں گے اتنے زیادہ ہی اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے. اور سجدے کی حالت اس لیے پسند ہے کہ یہ بندگی کی اعلیٰ ترین صورت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ پیشانی، وہ ناک جو اونچی بنائی ہے، انسانوں کی پیشانی کو اللہ نے بلند کیا ہے، جبکہ جانور دیکھیں سب جھکے ہوئے ہیں اور دوسری چیزیں جھکی ہوئی ہیں. تو یہ جو انسان کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ کے سامنے بندہ اس ناک کو اور اس پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ دیا ہوا تیرا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، اور تیرے حکم کا فرما بردار ہوں، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت شعار ہوں. تو اللہ کو یہ 2 حالت بہت پسند آتی ہے. تو قیام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام کرتے تھے اور لمبا سجود کرتے تھے، لمبا قیام بھی اور لمبا سجود بھی. اور آپ نے قیام کے بارے میں فرمایا ہے افضل صلاۃ المرء طول القنوت. اہل علم نے کہا قنوت کا مطلب یہاں قیام ہے، لمبا قیام. لمبا قنوت مطلب لمبا قیام کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، قنوت کے ساتھ کھڑے ہو. تو وہ قیام کرنا، اس میں گویا اللہ کے لیے اطاعت، فرما برداری اور انابت اور رجوع اور جو ہے اللہ کی بندگی ہے اس میں. تو تراویح میں قیام، رکوع، سجود، یہ ساری چیزیں ہیں، اور سب میں اعتدال اور اطمینان ضروری ہے. صلاح کے اندر اطمینان اگر نہ ہو تو صلاح اللہ کے یہاں قبول
نہیں ہے. صحابی کا قصہ معروف ہے نا. ایک صحابی آئے, مسجد میں داخل ہوئے, اور مسجد میں داخل ہوتے پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ مسجد کا جو ادب ہے, رکعتین تحیۃ المسجد پڑھا انہوں نے. تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول سلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا واپس جاؤ, ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ واپس جاؤ, پھر سے صلاۃ پڑھو اس لیے کہ تم نے پڑھی ہی نہیں. لوٹا دیا, پھر پڑھ کے آئے, پھر سلام کیا, پھر جواب دیا, پھر لوٹا دیا, پھر پڑھ کے آئے. اس طرح سے کتنی بار ہوا؟ 3 بار ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے سکھا دیجئے, مجھے اس سے اچھا پڑھنا نہیں آتا, جتنا اچھا میں پڑھ سکتا تھا اتنا اچھا پڑھ کے میں آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ ایسے ایسے پڑھو. جب کھڑے ہو پورے اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ, رکوع میں جاؤ اتنے دیر رکوع کرو پورا اطمینان ہو جائے, پھر جب دوبارہ رکوع سے اٹھو ایسا کھڑے رہو کہ پورا اطمینان ہو جائے, پھر سجدے میں جاؤ ایسا سجدہ کرو کہ اطمینان ہو جائے, پھر سجدے سے اٹھو ایسے بیٹھو کہ پورا اطمینان ہو جائے, پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ یہاں تک کہ اتنا سجدہ کرو کہ اطمینان ہو. ہر ایک میں ہے حتی تطمئن ساجدا, حتی تطمئن جالسا, حتی تطمئن قائدا, سب میں. یا کسی روایت میں تطمئن ہے کہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ, مطمئن ہو کے سجدہ کرو, اور بعض میں حتی تعتدل, یہاں تک کہ پوری طرح سے اعتدال ہو جائے اور سارے اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ جائیں. تو اطمینان کی بڑی اہمیت ہے, اسی لیے علماء نے کہا کہ اطمینان صلاح کا ایک رکن ہے. اگر اطمینان نہ ہو صلاح میں تو صلاح قبول نہیں ہے. تو تراویح کیسے پڑھیں گے؟ کوے کے چونچ مارنے کی طرح سے نہیں پڑھیں گے, کیونکہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ صلاح جب پڑھو تو کوے کے چونچ مارنے کی طرح نہیں کی ہے. فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ, پتہ چلے کہ 1 منٹ میں 10 رکعتیں پڑھ لی, 1 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھنا بھی جو ہے بے اطمینانی ہی کے ساتھ ہوگا. تو بہت تیزی کے ساتھ جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو روکا جائے, بتایا جائے کہ بھائی صلاح کس لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نا, اللہ سے اجر و ثواب پانا ہے, اس لیے صلاح پڑھ رہے ہیں نا, کہ گنانا ہے کہ میں تراویح پڑھ کے آ گیا, آج ہم نے 51 رکعتیں پڑھی ہیں, آج ہم نے 61 رکعتیں پڑھی. یہ سنانا مقصد ہے یا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو اگر یہ مقصد ہے تو تراویح کو اطمینان سے پڑھا جائے, اطمینان سے تلاوت ہو, اطمینان سے رکوع ہو, اطمینان سے سجدہ. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے جس میں تراویح پہ تنبیہ کرنا چاہیے. اور قرآن پاک کی تلاوت بہت سارے لوگ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, کبھی کبھی قاری صاحب خود نہیں سمجھ پاتے ہیں, پبلک کیا سمجھے گی؟ جو پڑھتے ہیں وہ کئی آیتیں چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. تو جو حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ رہتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, تو پیچھے سننے والا کیا سمجھے گا؟ تو تلاوت کے بارے میں بھی کچھ آداب ہیں. قرآن اللہ کا کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے قرآن پاک, کسی کا شعر نہیں ہے, کوئی شاعر کا کلام نہیں کہ جیسا چاہو ویسا پڑھو, چاہے جیسا کھینچ دو. قرآن پاک کا ادب ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. تو قرآن پاک کی تلاوت اچھی ہونی چاہیے تراویح میں, اور تراویح میں رکوع اور سجدے اطمینان سے. آپ رکعت کم کر لیجئے, اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے. اور رکعتوں کے معاملے میں سنت یہ ہے 11 رکعتیں پڑھی جائیں, 11 رکعتیں پڑھی جائیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو انہی 11 رکعتوں پہ جمع کیا تھا مسجد نبوی میں. یہی بات راجح ہے, یہی بات راجح ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں, کوئی آدمی 13 رکعتیں پڑھے کوئی حرج نہیں, کوئی آدمی 21 رکعتیں پڑھے کوئی حرج نہیں, کوئی 23 پڑھے کوئی حرج نہیں, کوئی آدمی 31 پڑھے کوئی حرج نہیں, کوئی 41 رکعتیں پڑھے کوئی حرج نہیں, کوئی آدمی 51 رکعتیں پڑھے کوئی حرج نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی طور پر بھی یہ حدیث ثابت ہے, صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی صلاۃ 2 رکعت ہے. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُؤْتِرْ بِرَكَعَةٍ وَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. صبح ہونے کا خطرہ ہو 1 رکعت وتر پڑھ لو, سب وتر ہو جائے گا. تو آپ نے 20 پڑھا 1 ملایا 21 ہو گیا, وتر ہو گیا. آپ نے 30 پڑھا 1 ملایا 31 ہو گیا, وتر ہو گیا. آپ نے 40 پڑھا 1 ملایا 41 ہو گیا, وتر ہو گیا. تو جو بھی آپ پڑھیں, کوئی بھی شفع کی تعداد ہو اس میں 1 لگا دیں گے, وتر ہو جائے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے قیام اللیل میں, نہ قیام اللیل رمضان والے میں اور نہ قیام اللیل غیر رمضان میں. کبھی رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے آپ کی عملی حدیث بھی یہ بات ثابت کرتی ہے کہ رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے.
عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے متعین ہے. لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے علم کے مطابق بتایا جو انہوں نے دیکھا اپنے کمرے میں. جبکہ امہات المومنین میں سے دوسری زوجہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ عنہا یا کوئی اور زوجہ ہیں جن کی روایت میں 13 رکعتیں قیام اللیل ثابت ہے. 13 رکعتیں قیام اللیل ثابت ہے. تو اس لیے زیادہ رکعتیں گویا ثابت ہو گئی. چاہے 2 ہی رکعت زیادہ ثابت ہوگی لیکن زیادہ ثابت ہوگی. تو جب قولی اور عملی دونوں کو ملا لیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکعتوں کا زیادہ کرنا ثابت ہے. اس لیے 11 پر ضد نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھنا یا اس سے کم نہیں کرنا. کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح بات یہی ہے قیام اللیل کے مسئلے میں رکعتوں کی تعداد متعین نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے عام طور پر جو آپ کرتے تھے وہ 11 رکعت ہے عام طور پر. اور اسی میں 11 رکعت ہی میں آسانی ہے. اور دین کی اصل کیا ہے؟ آسانی ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. تیسری چیز کہ اسی میں لوگوں کو مشقت سے بچانا بھی ہے. لوگ مشقت سے بچیں گے اور لوگوں کو مشقت سے بچانا یہ بھی دین میں ایک اصول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل میں کہا لولا ان اشق علی امتی، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا. اور تیسری چیز ہے جب تعداد کم ہوگی تو اچھا قیام کیا جا سکے گا، اچھا رکوع کیا جا سکے گا اور اچھے انداز میں سجدہ کیے جا سکیں گے. اس لیے کم رکعتیں پڑھیں اور اچھے انداز میں پڑھیں، یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، پڑھ سکتا ہے، جائز ہے. اور لیکن اس پر اصرار نہیں کر سکتے کہ 21 ہی ہونا چاہیے یا 23 ہی ہونا چاہیے، 26 نہیں ہو سکتا ہے، 27 نہیں ہو سکتا ہے. یہ پر اصرار نہیں. جیسے 11 پر اصرار درست نہیں ہے ویسے 23 پر بھی اصرار اور ضد درست نہیں ہے. آپ پھر کہیں کہ 31 بھی پڑھ سکتا ہے، 41 بھی پڑھ سکتا ہے، 51 بھی پڑھ سکتا ہے. تو ایک تعداد پر ضد کرنا اگر ہے تو پھر سنت پہ ضد کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت ثابت ہے 11 رکعت. اس پہ کہیں کہ بھائی 11 ہی پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہا یہی فرماتی ہیں. لیکن 23 پر ضد کرنے کی کوئی وجہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ دونوں کو ضد نہیں کرنا چاہیے. ضد تو چھوڑ ہی دینا چاہیے. کسی کو بھی حق جو ہے اسے قبول کرنا چاہیے اور جس مسئلے میں اللہ نے وسعت دی ہے اس میں وسعت کو قبول کرنا چاہیے. اللہ نے گنجائش رکھی، آپ ایسا پڑھو، آپ ایسا پڑھو. آپ وطر 1 رکعت پڑھو، اللہ نے گنجائش دی ہے. آپ وطر 3 رکعت پڑھو، اللہ نے گنجائش دی ہے. آپ وطر 5 رکعتیں پڑھو، اللہ نے گنجائش دی ہے. آپ وطر 7 رکعتیں پڑھو، اللہ نے گنجائش دی ہے. آپ وطر 9 رکعتیں پڑھو، اللہ نے گنجائش دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی گنجائش دی ہو وہاں اس گنجائش کو قبول کرنا بھی دین ہے. اس گنجائش کو قبول کرنا بھی دین. تو پہلا مسئلہ ہوا کہ چاند دیکھنے کے بعد صوم کی عبادت سے پہلے کون سی عبادت ملے گی ہمیں؟ قیام اللیل اور تراویح کی. اس کے بعد پھر اور آگے بڑھیں گے تو آئے گا سحری کا مسئلہ. سحری سے پہلے ایک مسئلہ آئے گا، وہ کس کو یاد ہے؟ سحری سے پہلے ماشاء اللہ نیند، نیت. اچھا دونوں قریب ہے. سحری سے پہلے ہے مسئلہ نیت کا، ہے نا. اور نیت ہر عمل میں ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت نہیں ہے یا نیت درست نہیں ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ملے گا. نیت نہیں ہے تو سوال ہی نہیں اٹھتا. نیت کے بغیر کوئی کام ہوتا ہی نہیں دنیا میں. نیت ہے تبھی کام ہوگا. میری نیت ہے پانی پیوں تبھی پیوں گا، ہے نا. نیت ہے پھر پی لیا. لیکن نیت کے بغیر کوئی کہے پی لو نہیں، پہلے دل میں نیت ہوگی نا. نیت کہاں کا، کس کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے. نیت دل کا عمل ہے. ہاتھ کا جو عمل تھا وہ نیت نہیں تھا. پینے کا جو عمل تھا وہ نیت نہیں تھا. پینے کا عمل منہ سے کیا گیا، اٹھانے کا عمل ہاتھ سے کیا گیا، بتانے کا عمل زبان سے کیا گیا. تو ہر عمل کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے الگ الگ ہر ایک کا میدان ہے، ہر ایک کا کام متعین ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. اس لیے جو بہت سارے لوگ نیت یاد کرواتے ہیں کہ رمضان کی نیت، روزے کی نیت یاد کر لو، وہ کیا ہے؟ وہ صرف بلا وجہ کی مشقت نہیں ہے. کوئی کہے کہ یار فضول کی مشقت کیوں کروا رہے ہو؟ تو صرف فضول کی مشقت نہیں ہے بلکہ وہ آپ کو بدعت میں ڈال رہے ہیں، گناہ کروا رہے ہیں. ثواب ملنا تو دور رہا، گناہ سے بچنا بھی مشکل ہے کیونکہ بدعت تو گناہ ہوگا نا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ائمہ دین کی خلاف ورزی ہو رہی. چاروں امام میں سے کسی امام نے روزے کی نیت سکھائی ہے؟ نہیں سکھائی ہے. کسی محدث نے سکھائی؟ نہیں سکھائی. بہت بعد کے زمانے میں پتہ نہیں کس مولوی صاحب کو سمجھ میں آیا کہ نیت سکھا دینا چاہیے. انہوں نے اچھا لگا، انہوں نے سکھا دیا. پھر 1 سے 2 ہوا، 2 سے 4 ہوا، کتاب میں لکھی گئی، پھر یاد کرنے لگے لوگ. یعنی اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں، جن کو بہت سارے لوگ سید اسماعیل شہید بھی کہتے ہیں، لیکن شہید کے بغیر کہنا چاہیے. سنت کے مطابق زیادہ یہی ہے، کیونکہ کسی کو شہید نہیں کہا جائے گا. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، بابن لا یقال فلان شہید، کسی کو شہید نہیں کہا جائے گا. تو سید اسماعیل دہلوی رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بچپن میں جب مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے، تو مولوی صاحب نے کلاس میں انہیں نماز کی نیت بتائی کہ میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، اتنی رکعت اور امام کے پیچھے، اور میرا منہ قبلہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ جو بتایا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا چالاکی کیا، ذہین بہت تھے. تو جس راستے سے مولوی صاحب گزرتے تھے اسی راستے پہ بیٹھ کے وضو کی نیت یاد کرنے لگے. نیت کرتا ہوں میں وضو کرنے کی، کلی کرنے کی، ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنے کی، منہ دھونے کی، ہاتھ دھونے کی. اور مولوی صاحب وہاں پڑے، ارے اسماعیل کیا یاد کر رہے ہو؟ کہا مولانا وضو کی نیت یاد کر رہا ہوں. کہا وضو کی نیت کہاں ہے؟ کہا وہیں تو ہے جہاں نماز کی نیت لکھی ہے. کہا لے کے آؤ کتاب، لے کے آؤ. کتاب لے کے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے وہیں وضو کی نیت لکھ دیا تھا. تو دکھا دیا، کہا یہ وضو کی. کہا یہ تو تم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. کہا وہ نماز والی نیت بھی تو کسی نے اپنی طرف سے لکھا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، وہ کسی نے لکھا ہے. نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نہ وضو کی نیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. وضو بھی تو عبادت ہے، اس کی بھی نیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ وضو عبادت ہے، غسل عبادت ہے، اس کی بھی نیت ہونی چاہیے. تو اس کی نیت تو نہیں سکھایا. تو میں نے کہا اس کمی کو میں پورا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے اس طرح لکھ کر سمجھا دیا کہ یہ غلط ہے. تو ہر وہ دعا، ایک اصول یاد رکھیں، ہر وہ دعا جس میں نویتو آیا ہے، نویتو یعنی میں نیت کرتا ہوں، وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی بھی دعا جس میں نویتو ہو، آپ فوراً نویتو دیکھ کے کہہ دیں کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دعا میں نویتو نہیں آیا، میں نیت کرتا ہوں. نیت دل کا کام ہے، زبان کا کام نیت نہیں ہے. نیت کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں یہ نہ کہ بس کہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے. نہیں، غلط بات ہے. نیت کرنا ضروری ہے، نیت کرنا فرض ہے، نیت کرنا صوم کا رکن ہے. اگر کوئی آدمی بلا نیت کے صوم رکھ لے تو صوم قبول نہیں ہے. بلا نیت کے صوم ہو سکتا ہے؟ صوم نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بھوکا پیاسا رہنا ہو سکتا ہے. ایک دن اتفاق سے آپ صبح سے شام تک کھانا پانی نہیں پائے، رہ گئے ایسے، انتظار میں تھے کہ کوئی کھانا لائے گا، کہیں سے پانی آئے گا. کسی نے کہا میں ابھی کھانا لے کے آتا ہوں، اور آپ اسی انتظار میں نہیں لایا. صبح سے دوپہر ہو گئی، آپ نے سوچا شاید 2 بجے لے کے آئے، 2 بجے ہو گئی، یہاں تک کہ دن ڈوب گیا اور آپ کھانا نہیں کھا پائے. یا کوئی شخص دن بھر کھانا نہیں کھا پایا، پانی نہیں پی پایا، تو کیا وہ صوم مانا جائے گا؟ اس کا اجر و ثواب پائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ صوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر کوئی آدمی چھوڑے، پینا چھوڑے. یہ کہ پایا نہیں، پایا پھر بھی چھوڑ دے، ہے نا. سامنے رکھا ہے پانی پھر بھی نہ پیے، سامنے رکھا ہے کھانا پھر بھی نہ پیے. لیکن صرف کھانا نہیں کھایا، صرف پانی نہیں پیا، اس لیے صوم کا ثواب مل جائے گا؟ نہیں، اس پہ ثواب نہیں ملے گا. جب ایک آدمی باقاعدہ نیت کر کے چھوڑتا ہے کہ مجھے صوم توڑنے والی کوئی چیز نہیں کرنا ہے، نیت کرتا ہے وہ رات ہی میں، دن میں نہیں. نفل ہو تو دن میں بھی کر سکتا ہے، فرض میں رات ہی میں کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل اللیل فلا صیام لہو. جو آدمی رات ہی میں صوم کی دل سے پختہ نیت نہ کر لے تو اس کا صوم اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ صوم قبول ہو تو پہلا کام ہے نیت کریں کہ مجھے کل آنے والا جو دن ہے، اس کو آپ کل کہہ لیں یا آج کہہ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے نا. آنے والا جو دن ہے، دن اور رات 2 سے مل کے دن بنتا ہے نا، اندھیرا حصہ اور اجالا حصہ. اللہ نے اندھیرا اور اجالا کر کے تمیز کر دیا کہ آدھا یہ ہے آدھا یہ ہے. اور اللہ نے کہا فجعلنا آیۃ النہار مبصرہ، ہم نے دن کی روشنی کو، دن کو روشن بنا کے اس کی نشانی بنا دی. روشن ہونا دن کی نشانی بنا دی. اور ومحونا آیۃ اللیل، اور رات کی نشانی کو ہم نے مٹا دیا. کوئی چیز مٹا دو تو اندھیرا کالا کالا ہو گیا، مٹ گیا نا. تو اللہ نے رات کی نشانی مٹا کے بتا دیا کہ اندھیرا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور روشن ہے تو دن ہے.
تو جو روشن حصہ آ رہا ہے نہار جو ہے، اور جو لیل اندھیرا والا حصہ ہے، اندھیرے والے حصے ہی میں روشن والے حصے سے پہلے ہی نیت کر لینا ہے، کیونکہ روشن والے حصے میں ہی کھانا چھوڑنا ہے، پانی چھوڑنا ہے، اپنی شہوات اور خواہشات کو چھوڑنا ہے، جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے صوم کی حالت میں ان چیزوں کو چھوڑنا ہے۔ تو نیت کرنا یہ پہلا عمل ہے صوم کے لیے، اور دوسرا عمل ہے چھوڑ دینا ان چیزوں کو جو آپ کے صوم کو خراب کرتی ہیں۔ ان کو عربی میں مختصر لفظ میں کیا کہتے ہیں؟ امساک۔ امساک یعنی رک جانا، کچھ چیزوں سے رک جانا، صوم توڑنے والی چیزوں سے رک جانا۔ تو نیت اور امساک یہ دو چیزیں صوم کا رکن ہے، یہ دونوں آپ نے کر لیا تو آپ کا صوم اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز رہ گئی، آدمی بلا نیت کے بھوکا پیاسا رہ گیا تو نہیں قبول ہے، یا کوئی ایسا کام کر لیا جس سے صوم ٹوٹ جاتا ہے تو بھی صوم قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ رہا مسئلہ کہ آپ شام سے ہم لوگ آگے بڑھے وقت کے حساب سے، اور اس وقت سحری کھانے سے پہلے نیت کر لی، اس کے بعد پھر سحری کھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سحری کھانا ہی نیت ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ سحری کھانا نیت نہیں ہے، کیونکہ سحری ہم ہاتھ سے منہ سے کھاتے ہیں اور نیت دل سے ہوتی ہے، تو سحری کسی اور سے کیا جاتا ہے اور دل سے۔ سحری کھانا ایک الگ عمل ہے، اور یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سحری نہ کھا پائے تو بھی اس کا صوم ہو جائے گا، اگر اس نے نیت کر لی۔ ایک آدمی شام ہی چاند دیکھا اور نیت کر لی کہ صوم تو رکھنا ہے، سحری میں نہیں اٹھ پایا یا کسی وجہ سے سحری نہیں کھائی، سحری میں ایک گھونٹ پانی پہ اکتفا کر لیا، اسی کو سحری مان لیا، تو اس کا صوم قبول ہے اللہ کے ہاں۔ ایسا نہیں ہے کہ سحری نہیں کھایا، اگر کوئی آدمی سو گیا، نیت شام ہی کو کرنی تھی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو چکی تھی، سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، سحری نہیں کی، تو کیا اس کا صوم قبول نہیں ہوگا؟ صوم قبول ہوگا، اس لیے کہ سحری کھانا نیت نہیں ہے، نیت وہ ہے جو پہلے کر چکا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ سحور کرنا ہی نیت ہے تو اس کو کہا جائے گا بھائی سحور کرنا نیت نہیں ہے، سحور کرنا الگ سے سنت ہے، نیت فرض ہے اور سحری سنت ہے، تو دونوں کا درجہ بھی الگ الگ ہے، گریڈ ہے نا۔ سحری کھانا سنت ہے، فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے، جبکہ نیت کرنا فرض ہے اور صوم کا رکن ہے، تو دونوں دو عمل ہے، اس لیے اس دونوں میں تمیز کرنا بھی ضروری ہے۔ تو سحری کھائیں، سحری کھانا ایک سنت ہے، اور اس کے ساتھ ایک سنت اور ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کرنا؟ دیر سے سحری کھانا، دیر سے سحری کھانا سنت ہے۔ دیر سے کھانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب تک کھانے کی اجازت ہے اس آخری وقت تک کچھ نہ کچھ کھانا ہے نا۔ ہمارے یہاں پہلے بعض بزرگوں سے یہ بات نقل کی جاتی ہے، پہلے اپنے یہاں جو ہے تمباکو کھانے کے لوگ بڑے عادی ہوتے تھے، تو کہتے تھے کچھ نہ کرو تو کم سے کم آخری وقت میں تمباکو ہی کھا لو تو یہ ہو جائے گا، آخری وقت کا ثواب مل جائے گا۔ تو کیسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ ارے بھائی تمباکو کھانا حرام ہے، حرام چیز کھا کے اپنی نیت کا اختتام کرو گے تو اچھی بات نہیں ہے نا، حرام چیز تو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ کہے گا نہیں نہیں مکروہ ہے، تو بولو ٹھیک ہے، مکروہ کے معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ مکروہ کے معنی چھوڑ دو تو ثواب ملے گا، مکروہ کے معنی یہ نہیں کہ کھاؤ۔ بولو کسی عالم سے جا کے پوچھ لو کہ مکروہ کے معنی کیا ہوتا ہے، تو بتائے گا کہ چھوڑ دو تو ثواب ملے گا۔ تو بھئی ہم مان لیتے ہیں تمباکو کھانا مکروہ ہے تو بھی چھوڑو، اس لیے کہ چھوڑنے میں ثواب ہے، ہم تم کو مجبور نہیں کرتے کہ حرام ہی مانو، ہم تو حرام مانتے ہیں، ہم کیا مانتے ہیں؟ تمباکو کو حرام ہے، آپ مکروہ مانو، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن مکروہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینے میں ثواب ہے، اس لیے مکروہ مانتے ہو تب بھی چھوڑ دو تاکہ آپ ثواب پاؤ، اور ثواب پاؤ گے تو جتنا بندہ ثواب پائے گا اللہ کے قریب ہوگا، ثواب آپ کا بڑھتا جائے گا، آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، تو اور جو ہے آپ اللہ کے ولی ہوتے جائیں گے۔ ولایت میں آدمی فرض پر عمل کرے، سنتوں پر عمل کرے، حرام کو چھوڑے، مکروہات کو چھوڑے، ولی بن جائے گا۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اللہ کا ولی بنے؟ کوئی ایسا ہے جو نہیں چاہتا اللہ کا ولی بنے؟ تو ولایت اگر آپ اللہ کی چاہتے ہیں، اور ولی کا الٹا عدو ہوتا ہے، یا تو دوست ہے یا تو دشمن، تو ظاہر بات ہے کوئی یہ بات کو پسند نہیں کرے گا، اس لیے خیر کی طرف بڑھنا چاہیے، اور اگر اس سے کوئی مکروہ بھی جانتا ہے تو بھی اسے تمباکو کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مطلب وقت تو بہت تیزی سے گزر گیا، اور الحمدللہ
جو ہے بہت ساری باتیں آ گئی. انشاءاللہ پھر اگر اگلا جمعہ آئے گا کہ اگلا جمعہ رمضان ہو سکتا ہے، لیکن اگلا جمعہ آئے گا تو انشاءاللہ کچھ اور باتیں اس میں ہو جائیں گی. اس میں انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.